میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا، کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا، جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے، سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب۔ یہ دنیا کی تاریخ، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے، ہر بچے کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس۔ پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of humanity۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ عرب تھے ریگستان میں رہنے والے، 2 سپر پاورز، ایک طرف رومن ایمپائر، دوسری طرف پرشین ایمپائر، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ اب یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں، وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، اسکولوں میں بتانا ہے، یہ فینومینا کو سٹڈی کریں۔ یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے، ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، ہمیں سب پتہ ہے کب جنگ بدر تھی، احد، خندق، یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے۔ 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ ہم آج موبائل فون آ گیا ہے، بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ۔ جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے۔ یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے، آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ان کی جو ریسرچ پڑھیں، مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں، اپنے بھی دین کو، تاریخ کو، اسلام کو، انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں، ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی، کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے۔ اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے، اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا۔